علی بن سفیان کا یہی وصف تھا کہ دوسروں کے دلوں کے راز جان لیتا تھا اور غیر معمولی طور پر ذہین تھا۔ وہ کچھ اور ہی کہنے لگا تھا کہ اس کے سامنے کئی اور مچھلیاں روشن ہو گئیں۔ زمین پر بے قیمت قلین بچھے ہوئے تھے، شہنائی اور سارنگ کا ایسا میٹھا اور پرسوز نغمہ ابھرا کہ مہمانوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ایک طرف سے ناچنے والیوں کی قطار نمودار ہوئی 20 لڑکیاں ایک ایسے باریک اور نفیس لباس میں ملوث چلی آ رہی تھیں جن میں ان کے جسموں کا انگ انگ نظر آ رہا تھا۔ ہر ایک کا لباس نہایت باریک چوگا سا تھا جو شانوں سے ٹخنوں تک لمبا تھا۔ ان کے بال کھلے اور تھوڑی سی ریشم کا حصہ نظر آتے تھے جن کا انہوں نے لباس پہن رکھا تھا۔ صحرا کی ہلکی ہلکی ہوا سے اور لڑکیوں کی چال سے یہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہلتا تو یوں لگتا کہ جیسے پھولدار پودوں کی ڈلیاں فضا میں تیرتی نظر آ رہی ہیں۔ ہر ایک کے لباس کا رنگ جدا تھا، ہر ایک شکل و صورت میں ایک دوسرے سے مختلف تھیں، لیکن حسن اور جسم کی لچک میں سب ایک جیسی تھیں۔ ان کے مرمری بازوریاں تھے، وہ چلتی آ رہی تھیں لیکن قدم اٹھتے نظر نہیں آتے تھے، وہ ہوا کی لہروں کی مانند نظر آ رہی تھیں۔ وہ نیم دائرے میں ہو کر رکیں، صلاح الدین ایوبی کی طرف منہ کر کے تعظیم کے لیے جھکیں۔ سب کے بال سرک کر شانوں پر آ گئے۔ سازندوں نے ان ریشمی بال اور جسموں کے جادو نے طلسم پیدا کر دیا۔ وہ سیاہ فام اور دیو ہیکل حبشی جن کے کمر کے گرد چیتوں کی کھالیں تھیں، ایک بڑا سا ٹوکرا اٹھا کر تیز تیز قدم چلتے نظر آئے اور ٹوکرا لڑکیوں کے نیم دائرے کے سامنے رکھ دیا۔ ساز پیروں کے بین کی دھن بجنے لگی۔ حبشی مست سانڈوں کی طرف پھنکارتے ہوئے غائب ہو گئے۔ ٹوکرے میں ایک بہت بڑی کلی اوپر کو اٹھی اور پھول کی طرح کھل گئی۔ اس پھول میں ایک لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا اور پھر وہ اوپر کو اٹھنے لگی۔ سرخ بادلوں سے چاند نکل رہا ہے۔ یہ لڑکی اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بہت ہی عرضی نہیں تھی۔ ان کے بالوں کی چمک بھی مصر کسی لڑکیوں کی چمک جیسی نہیں تھی، اور جب لڑکی نے پھول کو چوری پتیوں میں سے باہر قدم رکھا تو اس کے جسم کی لچک سے تماشائیوں کو مسرور کر دیا۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر اس کے کان میں کہا، مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ اتنی خوبصورت۔ ناجی نے صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر کہا، امیر مصر کا اقبال بلند ہو، اس لڑکی کا نام زکوئی ہے، اسے میں نے آپ کی خاطر سکندریہ سے بلایا ہے۔ یہ پیشہ ور رقاصہ نہیں، یہ عصمت فروش بھی نہیں، رقص سے اسے پیار ہے، شوقیہ ناچتی ہے، کسی محفل میں نہیں جاتی۔ میں اس کے باپ کو جانتا ہوں، ساحل پر مچھلیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ لڑکی آپ کی عقیدت مند ہے، آپ کو پیغمبر مانتی ہے۔ میں اتفاق سے اس کے باپ سے ملنے گیا تو اس لڑکی نے استدان مجھے کہا کہ میں صلاح الدین ایوبی جو امیر مصر بن کے آئے ہیں، میں اسے ملنا چاہتی ہوں، خدا کے نام پر مجھے ان سے ملوا دو۔ میرے پاس اپنی جان اور رقص کے سوا کچھ بھی نہیں جو میں اس عظیم ہستی کے قدموں میں پیش کروں۔ قابل صدر احترام امیر، میں نے آپ سے رقص دوسروں کی اجازت اس لیے مانگی تھی کہ اس لڑکی کو میں آپ کے حضور پیش کر چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے بتایا تھا کہ میں اپنے سامنے کسی لڑکی کو رقص اور ریانی کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ لڑکیاں جنہیں آپ ملبوس لائے ہیں بلکہ ننگی ہیں۔ حالی مقام ناجی نے خسیانہ سے ہو کر جواب دیا، میں نے بتایا کہ امیر مصر رقص کو پسند نہیں فرماتے، لیکن یہ کہتی تھی کہ یہ میرا رقص پسند کریں گے کیونکہ میرے رقص میں دعوت گناہ نہیں، ایک باعثمت لڑکی کا رقص ہوگا۔ میں ایوبی کے حضور اپنا جسم نہیں، اپنا فن پیش کروں گی۔ اگر میں مرد ہوتی تو ایوبی کی جان کی حفاظت کے لیے اس کے محافظ دستے میں شامل ہو جاتی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی نے کہا، اس لڑکی کو اپنے پاس بلا کر اسے خراج تحسین پیش کروں کہ تم اپنے جسم کو ہزاروں مردوں کے سامنے عریاں کر کے بہت اچھا ناچتی ہو۔ اسے اس پر شاباش کہوں کہ اس نے مردوں کے جنسی جذبات بھڑکانے میں خوب مہارت حاصل کی ہے۔ نہیں امیر مصر، ناجی نے کہا، میں اسے اس وعدے پر یہاں لایا ہوں کہ آپ اسے شرف بایابی بخشیں گی۔ یہ بڑی دور سے اسی امید پر آئی ہے، ذرا دیکھیے اسے، اس کے رقص میں پیشہ ورانہ تاثر نہیں، خود سپردگی ہے۔ دیکھیے وہ آپ کو کیسی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ بے شک عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، لیکن یہ رقص کی اداؤں سے، عقیدت سے، مخمور نگاہوں سے آپ کی عبادت کر رہی ہے۔ تھوڑی سی دیر کے بعد اس سے مستقبل کی ماں وہ سمجھے جس کی کوکھ سے اسلام کی پاسبانی کے لیے جانباز جنم لیں گے، یہ اپنے بچوں کو بڑے فخر سے بتایا کرے گی کہ میں نے صلاح الدین ایوبی سے تنہا میں باتیں کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ناجی نے نہایت پورے اسرار الفاظ اور جذباتی لب و لہجے میں صلاح الدین ایوبی سے منوا لیا کہ یہ لڑکی جسے اس نے ایک بردہ فروش سے خریدا تھا، شریف باپ کی باعصمت بیٹی ہے۔ اس نے صلاح الدین ایوبی سے کہلوایا کہ اچھا اسے میرے خیمے میں بیچ دینا۔ زکوئی نہایت آہستہ سا جسم کو بل دیتی اور بار بار صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر مسکراتی تھی۔ باقی لڑکیاں اس کے گرد تتلیوں کی طرح جیسے اڑ رہی تھیں۔ مشلوں کی روشنی میں کچھ یوں ہی لگتا تھا کہ جیسے ہلکے نیلے شفاف پانی میں جل پڑیاں تیر رہی ہیں۔ چاندنی کا اپنا ایک تاثر تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ گم سم بیٹھا کیا سوچ رہا تھا۔ ناجی کے سپاہی جو شراب پی کر ہنگامہ برپا کر رہے تھے وہ بھی جیسے مر گئے تھے۔ زمین اور آسمان پر وجد طاری تھا۔ ناجی اپنی کامیابی پر بے حد مسرت تھا اور رات گزری جا رہی تھی۔
نصف شب کے بعد صلاح الدین ایوبی اس خوشنما خیمے میں داخل ہوا جو ناجی نے اس کے لیے نصب کرایا تھا۔ اندر اس نے قلین بچھائے تھے، پلنگ پر چیتے کی کھال کی مانند پلنگ پوش تھا۔ فانوس پر جو رکھوایا گیا تھا اس کی نیلی ہلکی روشنی صحرا کی شفاف چاندنی کی مانند تھی۔ وہ اندر کی فضائی تر بیز تھی۔ خیمے کے اندر ریشمی پردے آویزاں تھے۔ ناجی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ خیمے میں گیا اور پوچھا، اسے ذرا سی دیر کے لیے بیچ دو، میں وعدہ خلافی سے بہت ڈرتا ہوں۔ بیچ دو، صلاح الدین ایوبی نے کہا، اور ناجی ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا ہوا خیمے سے نکل گیا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے محافظوں نے ایک رقاصہ کو اس کے خیمے کی طرف آتے دیکھا۔ خیمے کی ہر طرف مشلیں روشن تھی۔ روشنی کا یہ انتظام علی بن سفیان نے کرایا تھا تاکہ رات کے وقت محافظ گرد و پیش کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں۔ رقاصہ قریب آئی تو انہوں نے اسے پہچان لیا۔ انہوں نے اسے رقص میں دیکھا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ٹوکر میں سے نکلی تھی۔ وہ رقص کے لباس میں تھی۔ یہ لباس توبہ شکن تھا، اس میں وہ عریاں تھی۔ محافظوں کے کمانڈر نے اسے روک دیا۔ زکوئی نے اسے بتایا کہ اسے امیر مصر صلاح الدین ایوبی نے بلایا ہے۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ ان امیروں میں سے نہیں جو تم جیسی فحاشہ لڑکیوں کے سامنے رات گزارتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھ لیں۔ زکوئی نے کہا، میں بن بلائے آنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ ان کا بلاوا تمہیں کس طرح ملا تھا؟ کمانڈر نے پوچھا۔ سالار نے کہا کہ تمہیں امیر مصر بلاتے ہیں۔ زکوئی نے کہا، آپ کہتے ہیں تو میں واپس چلی جاتی ہوں۔ امیر نے جواب طلبی کی تو خود بھگت لینا۔ کمانڈر تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنی خوابوں میں ایک رقاصہ کو بلایا ہے۔ وہ ایوبی کے کردار سے واقف تھا، اس کے اس حکم سے بھی واقف تھا کہ ناچنے والیوں سے تعلق رکھنے والے 100 درے لگائے جائیں گے۔ کمانڈر شیشو پچ میں پڑ گیا۔ سوچ سوچ کر اس نے جرات کی اور صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں چلا گیا۔ ایوبی اندر ٹہل رہا تھا۔ کمانڈر ڈرتے ڈرتے کہا کہ ایک رقاصہ کھڑی ہے، کہتی ہے کہ حضور نے اسے بلایا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اسے اندر بھیج۔ کمانڈر باہر نکلا اور زکوئی کو اندر بھیج دیا۔ محافظوں کو توقع تھی کہ اس کا امیر اور سالار اعظم اس لڑکی کو باہر نکال دے گا۔ وہ سب اس کی گرجدار آواز سننے کے لیے تیار ہو گئے، مگر انہیں ایسی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ اندر سے دھیمی دھیمی باتوں کی آواز سنائی دیتی جا رہی تھی۔ محافظ دستے کا کمانڈر بے قراری کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ ایک محافظ نے اسے کہا، کیا یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے کہ کسی فاحشہ کے ساتھ تعلق رکھنا حرام ہے؟ ہاں، اس نے جواب دیا، حکم صرف ماتحتوں کے لیے اور قانون صرف رعایا کے لیے ہوتا ہے۔ امیر مصر کو درے نہیں لگائے جا سکتے۔ بادشاہوں کا اس کا کوئی کردار نہیں، کمانڈر نے جل کر کہا۔ صلاح الدین ایوبی شراب بھی پیتا ہوگا، ہم پر جھوٹی پارسائی کا رعب جمایا جاتا ہے۔ ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی کا جو بت تھا وہ ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ اس بت میں سے ایک عربی شہزادہ نکلا جو عیاش اور بدکار تھا، بادشاہی کے پردے میں گناہ کا مرتکب ہو رہا تھا۔ ناجی بہت خوش تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو خوشنودی کے لیے اس نے شراب سونگھی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے خیمے میں بیٹھا مسرت سے جھوم رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کا نائب السالار اوروش بیٹھا تھا۔ اس نے ناجی سے کہا، اسے گئے بہت وقت گزر چکا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا تیر صلاح الدین ایوبی کے دل میں اتر گیا ہے۔ میرا تیر خطا کب ہو گیا؟ ناجی نے کہکا لگا کر کہا، اگر یہ تیر خطا ہو جاتا تو فوراً یہی لوٹ کر میرے پاس آ جاتا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اوروش نے کہا، جو کوئی انسان کے روپ میں طلسم ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکی شمشین کے ساتھ ہے، ورنہ صلاح الدین ایوبی جیسا بت کبھی نہ توڑ سکتی۔ میں نے اسے جو سبق دیے تھے وہ شمشین کے کسی وہم و گمان میں بھی نہ آئے ہوں گے۔ ناجی نے کہا، اب صلاح الدین ایوبی کے حلق سے شراب اترتی ہوگی۔ ناجی کو باہر قدموں کی طرح آہٹ آئی۔ وہ دوڑ کر باہر گیا اور جو کوئی نہیں تھی، وہ کوئی اور سپاہی جا رہا تھا۔ ناجی نے دور سے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کی طرف دیکھا۔ پردے گرے ہوئے تھے اور باہر محافظ کھڑے تھے۔ اس نے اندر جا کر اوروش سے کہا، اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری زکوئی نے بت کو توڑ ڈالا ہے۔ رات کو آخری پہر تھا جب زکوئی صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے نکلی۔ ناجی کے خیمے میں جانے کے بجائے وہ دوسری طرف چلی گئی۔ راستے میں ایک آدمی کھڑا تھا جس کا جسم سر سے پاؤں تک ایک ہی لبادے میں ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے دھیمی سی آواز میں زکوئی کو پکارا۔ وہ آدمی اس کے پاس چلی گئی۔ وہ آدمی اسے ایک خیمے میں لے گیا۔ بہت دیر بعد وہ اس خیمے سے نکلی اور ناجی کے خیمے کا رخ کر لیا۔ ناجی اس وقت تک جاگ رہا تھا اور کئی بار نکل کر وہ صلاح الدین ایوبی کے خیمے کو دیکھ چکا تھا۔ کوئی نے صلاح الدین ایوبی کو پھانس لیا ہے اور اسے آسمان کی بلندیوں سے گھسیٹ کر ناجی کی ذہنیت کی پستیوں میں لے آیا ہے۔ اوروش، اس نے کہا، اور رات تو گزر گئی ہے، وہ ابھی تک نہیں آئی۔ وہ آئے گی بھی نہیں، اوروش نے کہا۔ امیر مصر اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، اسے ہیرے کوئی شہزادی واپس نہیں کرے گا۔ تم نے اس پر بھی غور کیا ہے؟ نہیں، ناجی نے کہا، میں نے اپنی چال کا یہ پہلو تو سوچا ہی نہیں تھا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر مصر زکوئی کے ساتھ باقاعدہ شادی کرے؟ اور اوروش نے کہا، اس صورت میں یہ خطرہ ہے کہ لڑکی ہمارے کام کی نہیں رہے گی۔ وہ ہے تو ہوشیار، ناجی نے کہا، مگر رقاصہ کا کیا بھروسہ؟ وہ رقاصہ کی بیٹی ہے اور تجربہ کار پیشہ ور ہے، دھوکہ دے سکتی ہے۔
وہ گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ زکوئی اس کے خیمے میں داخل ہوئی۔ اس نے ہنس کر کہا، اپنے امیر کے جسم کا وزن کرو اور لاؤ اتنا سونا، آپ نے میرا یہی انعام کرا کیا تھا۔ پہلے بتا ہوا کیا؟ ناجی نے بےتابی سے پوچھا۔ جو آپ چاہتے تھے، زکوئی نے جواب دیا۔ آپ کو یہ کس نے بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی پتھر ہے، فولاد ہے اور وہ مسلمانوں کے اللہ کا سایہ ہے؟ اس نے زمین پر پاؤں کو ٹھوڑ مار کر کہا، وہ اس ریت سے زیادہ بے بس ہے جس سے ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے اڑتے پھرتے ہیں۔ تمہارے حسن کے جادو اور زبان کے طلسم نے اس سے ریت بنایا ہے۔ اور اس نے کہا، ورنہ یہ کمبخت چٹان تھا۔ ہاں چٹان تھا، زکوئی نے کہا، اب ریت کا ٹیلا بھی نہیں رہا۔ میرے متعلق کوئی بات ہوئی؟ ناجی نے کہا۔ ہاں، زکوئی نے جواب دیا۔ پوچھتا تھا کہ ناجی کیسا آدمی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ مصر میں اگر کسی پر آپ کو اعتماد کرنا چاہیے تو وہ صرف ناجی ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم کس طرح سے اسے جانتی ہو؟ میں نے کہا کہ وہ میرے باپ کے گہرے دوست ہیں، ہمارے گھر گئے تھے اور میرے باپ سے کہتے تھے کہ میں صلاح الدین مجھے سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے تو میں کود جاؤں گا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ باعصمت لڑکی ہو؟ میں نے کہا، میں آپ کی لونڈی ہوں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر۔ کہنے لگا کہ کچھ دیر کے بعد میرے پاس بیٹھو۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر وہ اگر پتھر تھا تو موم ہو گیا۔ میں نے سوم کو اپنے سانچے میں ڈال دیا۔ اس نے رخصت ہونے لگی تو اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ کہنے لگی کہ میں نے زندگی میں پہلا گناہ کیا ہے۔ میں نے کہا، یہ گناہ نہیں ہے، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، مجھے بادشاہ کی طرف سے حکم پر بلایا گیا تھا، میں خود آئی تھی، پھر بھی آؤں گی۔ لڑکی نے ہر ایک بات اس طرح کھل کر سنائی جس طرح اس کا جسم عریاں تھا۔ ناجی نے خوش و مسرت سے اسے اپنے بازو میں لے لیا اور اس زکوئی کو خراج تحسین اور ناجی کو مبارکباد پیش کر کے خیمے سے نکل گیا۔ بقیہ کہانی اگلی ویڈیو میں۔